السلام علیکم۔ اچھا، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسٹرے ڈاگس کے حوالے سے ہے، جو آوارہ کتے جو ہے وہ گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان ہے، تو لوگ تراویحوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، صبح فجر کے ٹائم بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین بھی ہیں جو کہ تراویحوں کی شوقین ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم تراویح پڑھیں، اور ان کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ بچیاں ہوتی ہیں ساتھ میں یا بچے ہوتے ہیں، تو وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات کہیں جگہوں پہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی ہیں، اور لوگوں نے باہر باغیچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لان بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو جھاڑیوں وغیرہ کے پیچھے اکثر جو ہے یہ ڈاگس وغیرہ ہوتے ہیں یا ان کے بچے ہوتے ہیں، تو یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ کاٹ لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مطلب ریبیز جو ایک بیماری ہے، یہ خاص طور پہ پاگل کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ تو پلیز میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر کہیں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آوارہ کتے اس طرح سے پھر رہے ہیں، تو آپ لوگ کائنڈلی جو ہے وہ اپنے جو بھی آپ لوگ کے وہاں پہ انتظامیہ ہے یا جو بھی لوگ ہیں، تو ان کو آپ انفارم کیجیے کائنڈلی، اور آپ ان سے کہیں کہ ان کو ماریں، باقاعدہ ماریں۔ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے جس سے آپ کی جان کو نقصان ہو، یا کوئی ایسا جانور، کوئی ایسی چیز اس کو مارنے کا کوئی جو ہے وہ گناہ آپ کو نہیں ملتا۔ تو انفیکٹ ہمارے یہاں پہ بھی تھے بھی پچھلے دنوں کافی زیادہ، اور وہ مطلب نا باقاعدہ دوڑا دیتے تھے اگلے بندے کو، اور لیڈیز وغیرہ ہیں، پریم میں بچہ ہے ساتھ میں، یا بچے پیدل چل رہے ہیں، تو جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کو انسان بچائے، خود کو بچائے اور بھاگے۔ ظاہر ہے اگر ایک بچہ ساتھ چل رہا ہے، ایک بچہ گود میں ہے، تو وہ عورت اگر ہے تو وہ کس طرح بھاگ سکتی ہے، آپ خود بتائیں۔ تو پلیز اگر وہ کبھی آتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو خاص طور پہ میں نے جب کمپلین کی تھی اور وہ آئے تھے، تو یہاں پہ ایک کوئی خاتون تھیں، اور ان کی بیٹی اور باہر نکل کے ان سے لڑنا شروع ہو گئی، انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا۔ شوٹرز جو آئے تھے، تو وہ ایک دو کو ہی انہوں نے شوٹ کیا تھا۔ تو میری جب ان سے دوبارہ بات ہوئی، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جن کو زیادہ درد جاگ رہا ہے ان کتوں کے لیے، تو ان کو کہیں کہ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اللہ نہ کرے کل کو یہ کسی کو پڑ جاتے ہیں، 2 یا 3 کتے کسی ایک چھوٹے سے بچے کو پڑ جاتے ہیں، وہ تو زندہ نہیں بچے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو جانی نقصان ہو جائے گا، کیا وہ ماں بیٹی پورا کر دیں گی؟ تو میری خیر کافی بحث ہوئی تھی اس بارے میں، اور کیا کہتے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر کوئی اس قسم کے آتے ہیں، تو پلیز دیکھیں یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی اور کے لیے، خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، تو پلیز اس چیز کو سیریس لیں، اور اپنے ارد گرد جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کریں۔ ابھی کراچی میں بھی میں سن رہی ہوں کہ کافی سارے جو ہیں یہ اسٹرے ڈاگس وغیرہ پھر رہے ہیں اور لوگوں کو پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ، اگر آپ لوگوں کے علاقے میں، آپ لوگوں کا تعلق جس بھی علاقے سے ہے، جس گاؤں سے ہے، جس قصبے سے ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنی انتظامیہ کو ضرور اس چیز کی طرف ان کا دھیان لے کے جائیں، اور آپ ان کو کہیں کائنڈلی کہ وہ جو ہے وہ ان کو مارنے کا جو ہے وہ بندوبست کریں، اور یا پھر ان کو کہیں دور چھوڑ کے آئیں۔ ویسے دور چھوڑ کے بھی آئیں گے، ظاہر ہے آپ کے ہاں سے ہٹیں گے تو کہیں اور چلے جائیں گے، تو رہائشی علاقوں میں ہونے ہی نہیں چاہیے ایسے جو ہوتے ہیں آوارہ۔ وہ پالتو اگر ہیں کسی کے، تو چلو وہ ان کی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ خود سنبھالتے ہیں، وہ ریسپانسبل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ جو اس طرح سے آوارہ جو پھر رہے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے پیاروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے سب گھر والوں کو ہمیں محفوظ رکھیں اللہ تعالی ایسے کسی بھی حادثے سے، کہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے۔ تو اس رہائشی علاقے سارے ہی آج کل رہائشی علاقے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے، تو ہر جگہ پر یہ اب گھر بن چکے ہیں۔ جو پہلے جہاں پہاڑ نظر آتے تھے، کہیں جنگل یا درخت نظر آتے تھے، وہ سارا اب صاف ہوتے جا رہے ہیں، نئے وہاں پہ بلڈنگز بن گئی ہیں، پلازے بن گئے ہیں، جو ہے فلیٹس بن گئے ہیں۔ تو پلیز ان چیزوں کو ہم نے خود کنٹرول کرنا ہے، تو اس کے لیے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔